آن جو بک بات ہے میں اس کی بات کروں, اختلاف تبصرات ایک علیحدہ بات ہے نا, وہ بعد میں کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اس میں فرینچ بھی ہیں, اس کے اندر بٹس بھی ہیں. تو اگر امریکہ نے یہ بات مان لی اور امریکہ نے بھی اس کو ووٹ یس کر دیا, جو ممکنہ معاہدہ اگر جو ہوتا ہے P5 سے انڈورس ہو جاتا ہے, اسٹیمپ لگ جاتی ہے, تو میرے خیال میں پھر وہ ایک بہت ہی زبردست کام ہو سکتا ہے. لیکن مجھے شک ہے کہ امریکہ وہاں پہ اس کو جانے نہیں دے گا ایسے معاہدے. مجھے ایسی لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آلریڈی اس نے بورڈ آف پیس بنایا جو کہ اقوام متحدہ کے پیرل کھڑا کر دیا, اور بائی پاس کیا سیکورٹی کونسل یہی موجود تھی, اس کو سائڈ لائن کیا, ختم ہو گیا نا. کبھی کہتا ان کے ایلیویٹرز نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں, اس کو نا سیدھے کہتے فارغ ہوگی. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ یہ معاملات طے ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے ہیں. ان کی نیت اگر ہو آپس میں, اور جو لگ رہا ہے کہ نیت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کچھ سی بی ایم دکھائی دے رہے ہیں. سر مجتبیٰ خامنۂ ایسے منظر عام پر نہیں آ رہے تھے, جو ان کی ویڈیو بھی شیئر ہوئی ہے, وہ بہت زیادہ محتاط تھی ایرانین لیڈرشپ. وہ یعنی کئی لوگوں کی جو ویڈیوز آئی بھی تھی, جب ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہاں پر گئے تھے, تو ایک دو بندوں کی چہرے بلر کیے ہوئے تھے انہوں نے. وہ چہرے بلر تھے, وہ یعنی سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کے آدمی تھے, لیکن ان کے چہرے بلر تھے کیونکہ ان کو بھی اساسینیشن کی جو لسٹ بنی ہوئی تھی, اسرائیل کی تھریٹس تھی. تو جو مجتبیٰ خامنۂ واز ون آف دوز. تو اگر وہ یعنی سرفیس کے اوپر آ رہے ہیں, وہ پریزیڈنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں, اپنے ایئرپورٹ کھل گئے ہیں, ایئرپورٹ کھل گئے, فلائٹ آپریشن ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے نا وہ بہت نزدیک آ چکی ہے. لیکن پبلک پوسچرنگ اور اپنے آپ کو دکھانا تھا کہ اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ جو اب ایک واحد ایک ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایم او یو سائن نہ ہو. وہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ تھریٹ ہو جائے کہ اس کی دنیا کی واحد جو ہے وہ سپر پاور ہونے کا جو سٹیٹس ہے وہ خطرے سے دو چار ہو جائے, تو پھر اس سے یعنی وہ جو اپنی ایگو میں آ کر تو وہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کر دے. ادروائز اس وقت امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا دوبارہ ایران کے ساتھ جنگ یعنی شروع کرنے کے حوالے سے. اور اسی وجہ سے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور جو ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, تو نہیں بنتی, ہی ہیز سیڈ اٹ کہ جی جو آپریشن ایپک فیوری ہے وہ کنکلوڈ ہو چکا ہے. اچھا, ایک چیز تو یہ ہے کہ اٹ ریفلیکٹس بیسکلی, کیونکہ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس اس لیے بھی رکھا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو 2028 میں فرنٹ رنر ہوں گے. لیکن پریزیڈنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتے, نہیں کر سکتے, لیکن ڈسٹینس اپنے آپ کو. لیکن ایک جو چیز آپ کہہ رہے تھے خاور گمان صاحب, اس دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے کہ فارمولا از مائٹ از رائٹ. یہ جو ہے نا کہ سلامتی کونسل یہ کر دے گا تو پھر یہ ہو جائے گا, تو پھر کہیں سے نکل نہیں سکے گا. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. ہو کنٹرولز یونائٹڈ نیشنز؟ سلامتی کونسل اسی کا ایک ادارہ ہے نا, یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل ہے نا. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرارداد, لیٹس سے کہ اگر اسرائیل ایگریشن کرتا ہے آن ایرانینز, اس کے بعد ایک قرارداد آئے گی اور اس کے بعد یہ باقی اس کے حق میں ووٹ دیں گے اور ایک امریکہ ویٹو کر دے گا. ایک کا ووٹ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ کا فارمولا اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, تو یہ غزہ پیس بورڈ بنانے کا کوئی سوچتا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل موجود ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پیرل, وہ ادارہ افیکٹو ہوا ان افیکٹو ہوا, دیٹ از سمتھنگ ایلس. لیکن اس وقت رول یہی ہے کہ جب چاہے گا امریکہ اس میں سے نکل کے کوئی نہ کوئی ریزننگ دے کے اکیلا بھی اس سے ڈسٹینس کر سکتا ہے. مثال ہم نے 2015 کا جو ان کا معاہدہ تھا جے سی پی یو کا, اس کے بعد ہم نے دیکھا ساری قوتیں تھیں, سارے لوگ موجود تھے. یہ دیکھیں جی اس کے بعد پھر کیا ہوا الٹیمیٹلی, مجھے بتائیں نا. 2015 میں یہ P5+1 جرمنی, چائنا, فرانس, جرمنی, رشیا اینڈ دا یو کے اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس, دا یورپی یونین, اس میں یورپی یونین بھی تھی, اینڈ ایران ریچڈ اے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ٹو انشور دیٹ ایرانز نیوکلیئر پروگرام ول بی ایکسکلوسively پیسفل, جو کہ اس نے رکھا. اینڈ دیٹ ڈیٹ جو کہ 18 اکتوبر 2015 مارکڈ ایڈاپشن ڈے آف دا JCPOA, the date on which the JCPOA came into the effect and the participants began taking steps necessary to implement their commitments. اب مجھے یہ بتائیں کہ IAEA کے انسپیکٹرز وہاں پر جاتے رہے, انہوں نے اس چیز پہ کہا کہ ہاں جی ایرانینز فالو کر رہے ہیں سارے کے سارے پروٹوکول, وہ انریچمنٹ 3.5% تک ہے, سب کچھ ہے. ایشو کیا تھا اسرائیل کو کہ جی ان کے میزائل پروگرام کی جو چھتری ہے وہ آپ نے نہیں رکھی ہے, ایرانینز آر ڈیولپنگ دا میزائل. میری بات ختم ہونے دیں. ان کے جو ہے وہ میزائل کو آپ نے نہیں رکھا, ان کی پراکسیز کو آپ نے کاؤنٹر نہیں کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ جو ڈیل ہو رہی ہے, ایک تو ہارمز کا معاملہ, دوسرا نیوکلیئر کا. نیوکلیئر پہ اگر پھر ایران راضی ہو جاتا ہے کہ چلیے 3.5%,
اس کے بعد بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کو پھر کچھ عرصے بعد جب اس کی مار پڑنے کے بعد لتر لگنے کے بعد وہ اب دوبارہ سے اٹھے گا, وہ پھر کہے گا کہ نہیں جی انہوں نے تو پراکسیز کو ابھی بھی نہیں سیٹ کیا, حزب اللہ تو ابھی بھی ہمیں مار رہا ہے, ہمیں تو یہ تو انہوں نے میزائل تو اس معاملے پہ آپ نے کوئی کیپ نہیں لگائی, وہ تو میزائل آپ کو یاد ہے یہ بھی مطالبات میں شامل تھے شروع میں کہ میزائل پروگرام کو بھی کیپ کرے کہ ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو تسی کہہ رہے ہو کہ ایسی بھروسہ کریے سلامتی کونسل تھے وین دے آل دا کنٹریز ہو آر ان دیٹ ایگریمنٹ. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے جی سر. نوجوان ایک منٹ چاہیے صاحب, آپ نے جو سارا آرگومنٹ سیدی صاحب دیا ہے نا, یو آر سپورٹنگ مائی آرگومنٹ. پوٹینسی جو یو این سیکورٹی کونسل ایک فورم کی ہے نا, جو اس وقت یو این کا چارٹر ہے, اس میں جو سب سے طاقتور ترین جو فورم ہے, جو طاقتور ترین ایک فیصلہ سازی کا ایک جگہ ہے, وہ ہے یو این سیکورٹی کونسل. اپیرنٹلی اٹس ناٹ اپیرنٹلی, بٹ لیٹ می کمپلیٹ نا سر, اٹس ناٹ اپیرنٹلی. ٹھیک ہے آپ کریں بات میں. دیکھیں میں نے ٹائی پہنی ہوئی ہے نا, یہ ایک حقیقت ہے. یہ ٹائی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی, یا ٹائی جو ہے رنگ آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کا کامنٹ ہے, یو کین سے لائک دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی کونسل جو سیکورٹی کونسل جنرل سیکورٹی کونسل اس کا سیکورٹی کونسل کا یو این سیکورٹی کونسل کا ادارہ جو ہے, اس کی پوٹینسی کے اوپر کوئی نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ جو آپ جے سی او پی اے کی بات کریں, دیٹ واز نیور پریزنٹڈ بفور دا سیکورٹی کونسل, یو این سیکورٹی کونسل. سیکورٹی کونسل نے اس کو سائن نہیں کیا تھا. میں یہ عرض کر رہا ہوں ایرانیئنس آر پلئنگ ویری اسمارٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا انہوں نے بات کی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کے فارن منسٹر وہاں پہ گئے تھے اسحاق ڈار صاحب, اس میں بھی یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی یہ پروسیس آگے بڑھنا ہے اس کے اندر پرائمیسی جو ہے وہ یو این کو دی جائے. اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں, ایرانیئنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اگر اس معاہدے کو سیکورٹی کی یو این کی سلامتی کونسل کے سامنے اگر چلا جائے گا, تو اگر اس کے اوپر P5 سائن کر دیں گے تو پھر کسی کو پہلے بھی تو یہی ہوا تھا نا خیر بھائی. بات یہ ہے کہ پہلے بھی ناک کو ایسے پکڑیں یا ایسے گھما کے پکڑیں. اس وقت اور اس وقت میں ایک فرق آ گیا. وہ فرق یہ آ گیا ہے کہ پہلے نیتن یاہو جو ہے وہ اب تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے, وہ ناراض تھوڑا محسوس ہو رہا ہے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ملٹری ایڈ لیتے ہیں $3.5 بلین کی سالانہ, ہم اس کے اوپر اپنی یو ایس ایڈ کے اوپر جو ملٹری ایڈ ہے اس کے اوپر الائنس پہ ہم زیرو کرنا چاہتے ہیں. وہ تھوڑا سا مطلب اس پہ اور بھی ڈسکشن کریں گے. پاکستان کی ایفرٹس ہو رہی ہے نا, جو پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے, اس سے اسرائیل ناخوش ہے, اور یہ چیز بڑی ویزیبل ہے, اور اسی وجہ سے اس کی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں. اب ایک منٹ میں وہ ختم تو نہیں کر سکتا امریکہ سے تعلقات, کیونکہ امریکہ از اے کریٹر جو اسرائیل کا, امریکہ, فرانس اور برطانیہ. ٹھیک ہے.